السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال احوال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو جی آج میں لائی ہوں ہمارے سلسلہ ناول حارہ جنون کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئزل، وہ اسے پکارتا ہوا فوراً سے روم میں آیا تھا جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی۔ احان، آپ آ گئے؟ اتنی اچانک؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی جبکہ اس نے آتے ہی آئزل کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ اس کو اپنے حصار میں قید کیے اس وقت وہ انجانے سے خوف سے دوچار تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ یوں ہی اسے لیے کھڑا تھا۔ مجھے اب ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، بتائیں تو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی گرفت میں سختی واضح محسوس کر گئی تھی۔ آئی لو یو، تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اسے ذرا سا فاصلہ بناتا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا وہ مخمول لہجے میں گویا ہوا تھا۔ آئزل نے ذرا حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں احان، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس بار دھیرے سے مسکرائی تو احان کچھ دیر ریلیکس ہوا تھا۔ اپنی محبت کو کھو دینے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ صرف مہروز صاحب کے کہنے پر کر رہا تھا، ورنہ وہ تو شروع سے آئزل کے لیے دیوانگی کی حد تک پاگل تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، طبیعت کیسی ہے؟ اس کا دھیان یکدم دوسری طرف گیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ ابھی اس کے الفاظ لبوں میں ادھورے ہی تھے کہ باہر سے مجتبیٰ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، جو کمرہ ہلکا سا کھلا ہونے کے باعث ان کے روم تک آ رہی تھی۔ یہ مجتبیٰ کی آواز ہے نا؟ یہ اتنی زور سے کیوں پکار رہا ہے؟ آئزل یکدم پریشان ہوئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں تم یہیں۔ آئزل، اس بار ایک اور آواز بلند ہوئی تھی۔ اللہ خیر کرے، احان چلیں جلدی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ احان نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی جبکہ وہ دوپٹہ سنبھالتی روم سے نکل گئی تھی۔ گاڑی تیزی سے شہر کی گلیوں میں گھومتی ہوئی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ عریشہ نے الجھن اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجتبیٰ کی طرف دیکھا۔ یہ تم کہاں لے آئے ہو مجھے؟ یہ تو تایابو کا گھر ہے۔ مجتبیٰ نے غصے میں گاڑی کا دروازہ کھولا، مٹھیاں سختی سے بھینچ لگی تھیں۔ ہاں، کیونکہ آج میں یہاں سے حساب لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ عریشہ ہکا بکا رہ گئی۔ مگر تمہیں کیسے پتا یہ احان کا گھر ہے؟ مجتبیٰ نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں عجیب سی تکلیف تھی۔ وہ اب اس پر بھی اعتبار نہیں کر سک رہی تھی۔ دونوں تیز قدموں سے بنگلے کے دروازے کی طرف بڑھے اور سیدھا ہال میں آ گئے تھے۔ اتنے میں ملازمہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ احان کہاں ہے؟ اسے کہو مجتبیٰ آیا ہے۔ مجتبیٰ کی آواز سخت اور بے چین تھی، ساتھ ہی اس نے 2 سے 3 بار اسے تیز آواز میں پکارا تھا۔ مہروز صاحب اور تہمینہ بیگم اس وقت کسی کام سے نکلے ہوئے تھے۔ گھر میں اس وقت صرف آئزل اور احان ہی تھے۔ عریشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس بات پر ابھی تک حیران تھی کہ مجتبیٰ اتنی یقین سے یہاں آیا کیسے۔ ملازمہ ہڑبڑا کر اندر چلی گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد احان حال میں آتا دکھائی دیا اور اس کے چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑ گئیں۔ ساتھ ہی حیران و پریشان سی آئزل بھی باہر آئی تھی۔ تم دونوں یہاں؟ احان نے چونک کر کہا۔
مشتبہ نے تیز قدموں سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کیوں عریشہ کو بلیک میل کر رہا تھا؟ احان نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر مشتبہ کا غصہ خطرناک حد تک تھا۔ مشتبہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آئزل ایک دم گھبرائی تھی۔ عریشہ کو سرے سے نظر انداز کر گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ آئی اس نئی لڑکی کو دیکھنے تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے اس وقت صرف اپنے بھائی کی فکر تھی۔ چھوڑو مجھے، بات سنو میری۔ عریشہ نے آگے بڑھ کر مشتبہ کو روکا۔ چھوڑو مشتبہ، پہلے بات تو سن لو۔ مشتبہ، احان کو چھوڑو ورنہ میں اب تمہیں ایک تھپڑ لگا دوں گی، وہ چلائی تھی۔ عریشہ نے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ احان کی بیوی آئزل تھی جو ہکا بکا نظروں سے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مشتبہ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور جیسے ہی عریشہ نے آئزل کو دیکھا اس کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس بار وہ سختی سے گویا ہوئی۔ بدتمیزی میں نہیں، تمہارا یہ شوہر کر رہا ہے۔ وہ غصے سے چلایا تھا۔ احان، یہ سب کیا ہے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مشتبہ، تم جاؤ یہاں سے۔ آئزل، میں تمہیں بتاتا ہوں سب، اس سے قائل کرنا چاہا۔ نہیں، آئزل یہیں رہے گی، اسے بھی تو تمہارے کارناموں کا پتہ لگے۔ مشتبہ، آئزل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے اسے اسٹریس دینے سے منع کیا ہے۔ اس بار اس نے دانت کچکچائے۔ تو یہ سب اوچھی حرکتیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا؟ وہ استہزائیہ لب و لہجے میں بولا۔ مشتبہ، مجھے بتاؤ کیا کیا ہے احان نے؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اب آئزل سنجیدگی سے بولی تھی، کچھ تو تھا۔ آئزل، احان پلیز۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مشتبہ نے ایک نظر غصے سے دیکھا۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی تھی۔ آئزل نے بے یقینی بھری نظروں سے احان کی طرف دیکھا، جسے مشتبہ کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے صوفے پر بیٹھ گئی، آنکھیں نمی سے بھرنے لگی۔ مجھے تو لگا تھا تم سچ میں بزنس کے کام سے باہر ہو، مگر تم یہاں یہ سب۔ عریشہ کو ڈرانا، اس پر وار کرنا۔ آئزل کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ آئزل، کچھ حقیقت نہیں ہے، بس میں بابا کے کہنے پر۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ عریشہ ایک طرف کھڑی آنکھیں پھاڑے یہ سب سن رہی تھی۔ دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ احان اس کے شوہر کا بہنوئی تھا۔ بے غیرتی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے احان۔ میں تمہاری اکلوتی کزن ہوں اور تم نے ہمیشہ میرے ساتھ ناانصافی کی اور اب اپنی بیوی کو بھی دھوکہ دیتے رہے ہو۔ وہ غصے سے غرائی تھی۔ شٹ اپ، میں نے اپنی بیوی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اور بات سنو، اگر تمہارا وہ باپ دادا ابو کی جائیداد کا 70% لے کر نہ اڑتا تو ہمیں یہ اوچھے ہتھ کنڈے بھی استعمال نہ کرنے پڑتے۔ وہ اس بار غصے سے غرایا تھا۔ آئزل بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ تمیز سے بات کرو احان، بیوی ہے میری۔ مشتبہ نے گھور کر دیکھا تھا۔ بیوی تو کیا اس کی ہر بات مان لو گے؟ جو غلطی تھی وہ میں نے مان لی، لیکن میں نے آئزل کو کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ بابا نے جھوٹا نکاح نامہ ہی بنوایا تھا اسے ٹریپ کرنے کے لیے۔ اگر یہ میرے نکاح میں ہوتی تو ابھی تمہاری بیوی نہ کہلا رہی ہوتی۔ دوسری بات، ان محترمہ کا باپ کوئی نیک صفتی انسان نہیں تھا۔ دادا ابو کی ساری جائیداد دھوکے سے لے کر آسٹریلیا فرار ہو گیا تھا، اور ان کی وہ دوسری بیوی، دونوں میاں بیوی ایک نمبر کے لالچی تھے۔ اور بات سنو مسز مشتبہ، تمہارے باپ نے 1-2 بچوں کی ماں کو ورگلایا تھا، کیونکہ اس عورت کا شوہر بھی ایک لینڈ لارڈ آدمی تھا۔ وہ اس کی جائیداد بھی ہڑپ کرنا چاہتا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ جیولری کے علاوہ زیادہ کچھ ساتھ نہیں لا سکی تھی۔ مرتے وقت تمہارا باپ تمہارے سامنے نیک صفت بن گیا۔ نیک صفت شادی شدہ عورتوں کو نہیں ورگلاتے، سمجھی؟ اس بار وہ شدید غصے کی کیفیت میں غرایا تھا۔ عریشہ کو چپی سی لگ گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو میرے باپ کے بارے میں، وہ کچھ لمحوں بعد غرائی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بابا آ جائیں تو خود ڈیل کر لیں گے تمہیں۔ بہت ہو گیا یہ کھیل، بلکہ میں نے تو بابا کو پہلے بھی کہا تھا کہ دفع کریں تمہیں اور تمہاری جائیداد کو، مگر انہیں بھی پتہ نہیں کون سی پیسے کی بھوک ہے۔ خون تو ایک ہی ہے نا۔
इस बार वो नागवारी से घुराया था। यहाँ बात उसकी बीवी पर आ गई थी। अपनी झूठी सच्ची कहानी अपने पास रखो। आइजल, तुम चलो मेरे साथ। कोई ज़रूरत नहीं है इस मक्कार शख्स के साथ रहने की जो अपनी कज़न को ब्लैकमेल कर सकता है। उसके लिए मज़ीद औरतों से ताल्लुकात बनाना कौन सी बड़ी बात होगी। मुश्तबा पर बस बीवी की मोहब्बत थी या कुछ और, बस वही सवार था। मुश्तबा, बकवास बंद करो। ख़बरदार जो तुमने मेरे किरदार पर उंगली उठाई तो जान से मार दूंगा। वो तेज़ लहजे में घुराया था। आइजल घबरा गई थी। आइजल, चलो यहाँ से। आइजल कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी बीवी है और मेरे साथ ही रहेगी। वो सख्ती से उसका हाथ थाम चुका था, कहीं वो वाकई भाई के साथ न चली जाए। हाथ छोड़ो इसका। मुश्तबा, तुम अभी जाओ यहाँ से। अंकल आंटी को आने दो, मुझे उनसे बात करनी है। तुम फ़िलहाल इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ। बल्कि अब तुम्हारी बॉडीगार्ड की नौकरी भी ख़त्म हो गई, तो इस लड़की का किस्सा ख़त्म करो। ये इनका ख़ानदानी मामला है, खुद हल कर लेंगे। आइजल बोली भी तो क्या थी। क्या क्या बकवास की है तुमने? ये लड़की की क्या रट लगा रही हो? बीवी है मेरी। उसने बहन को गुस्से से देखा था। तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझे क्या बताया था। इसने आईब्रो उठाई। अब अरीशा और अहान खामोशी से दोनों बहन भाइयों की तकरार देख रहे थे। निकाह किया है मैंने, कोई खेल नहीं है। अरीशा मेरी बीवी। एक मिनट मुश्तबा, तुम्हारी बहन वाकई ठीक कह रही है। मैं कोई तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। ये निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ था और अब जबकि तुम इस फराडी शख्स के रिश्तेदार निकल आए हो तो मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है। क्या मालूम ये तुम सबका कोई प्लान हो। अहान इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। अरीशा, तुम अपने बाप की ही बेटी हो। ये बात बार बार वाज़े ना किया करो। दूसरों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना जानती हो बस। कभी अहाद मुस्तफ़ा तो कभी मुश्तबा आसिफ। इस बार मुश्तबा को चुप्पी से लग गई थी। अरीशा ने एक लम्हे में उसके वजूद को खाक कर दिया था। तुमसे तो अब मैं अदालत में ही निपट लूँगी। मुस्तफ़ा, देखना तुम्हारा क्या हाल करता है। उसने दान किचकिचाए। वही मुस्तफ़ा ना जिसे तुम शादी की ख्वाहिशमंद हो, ये जानते हुए भी कि वो ऑलरेडी मैरिड है, अपने बाप की बेटी। अरीशा का चेहरा सुर्ख पड़ा था। शट अप ब्लड। वो गुस्से से गिर्राई, मगर अब मुश्तबा खामोश रहा था। आइजल, तुम चल रही हो मेरे साथ? उसने आखिरी बार बहन से पूछा था। नहीं, मैं कल आऊँगी और तुम डिवोर्स पेपर तैयार रखना। आइजल सख्ती से बोली थी, जबकि वो खामोशी से उठकर घर से निकल गया था। अरीशा भी उसके पीछे ही भागी थी, मगर वो उसकी गाड़ी में बैठने के बजाय वहाँ से निकलता चला गया था। आइजल, मेरी बात। अहान, मुझे फ़िलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। वो नाराज़ी जताती हुई रुख फेर गई, जबकि अहान जरा आंखें चलाकर दूसरी साइड पर नीम दराज होते हुए उसे एक झटके से अपने हिसार में लिया था। जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में शरारती मुस्कान थी। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ अहान, वो खफगी से बोली। मजाक कर कौन रहा है? मैं बस अपने बेबी के मामा को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नाराज़ होकर सोएं और उन पर शौहर को नाराज़ करने जैसे कोई सेक्शन लागू हो जाए। वो हनूस शरारती लबो लहजे में बोला, जबकि उसके चेहरे पर कौसो कज़ाह के कई रंगों ने अपनी बहार दिखाई थी। मैं सुबह उठते ही मुश्तबा के साथ चली जाऊंगी। उसे धमकी लगाई। नाम मत लो उस जहन्नमी साले का। वो खफकी से बोला तो आइजल ने घूर कर देखा था। मेरा मतलब है, साले साहब को बुलाने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद आपको ले जाऊंगा। वो फ़ौरन पटरी पर चढ़ा था, कहीं बीवी सच में हाथ से ना निकल जाए। छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। क्यों नींद आ रही है? एक हफ्ते से तो मैं घर भी नहीं था। नींदें पूरी नहीं की हैं आपने? उसके बालों की लटों से खेलता वो शरारती लबो लहजे में गोया हुआ था। आइजल ने उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए भरपूर मज़ाहमत की थी। इसी शहर में बैठकर तुमने मुझे पागल बनाया है, बात नहीं करो मुझसे। उसके सीने पर ज़ोर से हाथ मारती है वो गुस्से से बोली थी। यार, सब कुछ बता तो दिया मैंने, अब क्यों नाराज़ हो? वो मज़ीद सख्ती से अपने हिसार में जकड़ चुका था। इतने तुम नन्हे काके हो ना, कल को अंकल बोलेंगे हान फ़लाँ लड़की से शादी कर लो तो तुम शादी कर लेना। उसने कीना तो उस निगाहों से देखा था। आइडिया अच्छा है वैसे, अब्बा पर यह इल्ज़ाम डाला जा सकता है। आइजल ने ज़ोर से कोहनी पेट में चुभाई थी। जहर लग रहे हो मुझे।
وہ ہولے سے مسکراتا ہوا اس کے گالوں پر لب رکھ گیا اور یہاں آ کر وہ موم ہو گئی تھی۔ لیکن آپ ہمیشہ مجھے پیاری لگتی ہو۔ ناراضی چھوڑ دو آئزل، میں سارا معاملہ دیکھ لوں گا۔ عریشہ اتنی بھی کوئی بری نہیں ہے کہ تم نے مجتبیٰ کو ڈائریکٹ طلاق دینے کا ہی بول دیا ہے۔ مظلوم کی طرح گیا ہے تو یہاں سے، عریشہ کا باڈی گارڈ۔ اس بار وہ سوچ کر مسکرایا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے بھویں اٹھائیں۔ لڑکے سے نہیں، شادی شدہ مرد سے۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں وہی۔ اسے ناک چڑھائی۔ لیکن وہ لڑکا اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن مجھ سے کم۔ آئزل نے آنکھیں چلائیں۔ تو پھر آپ؟ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اب وہ خود ہی اس کے پاس جگہ بنا کر لیٹ گئی تھی۔ ناراضی اپنے آپ ہی ختم ہونے لگی تھی۔ اب یہ فیصلہ تو وہ دونوں خود ہی کریں گے۔ تمہیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کا گھر خراب کرانا اچھی بات نہیں ہے، اور یہ طلاق کے معاملات میں اگر دونوں فریقین اس نہج پر پہنچ جائیں تو اکیلے ہی معاملہ حل کرنے دیا جانا چاہیے۔ نکاح خود کیا ہے تو طلاق دینی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ بھی ان کا اپنا ہوگا۔ اس بار وہ تنبیہ لہجے میں بولا تھا۔ لیکن وہ میرا چھوٹا بھائی ہے احان، میں کیسے اسے اکیلا چھوڑ دوں؟ احان نے گردن جھکا کر اسے گھورا تھا۔ ایک تو یہ تم عورتوں کی خوش فہمی بہت ہوتی ہے کہ تمہارا بیٹا یا بھائی چھوٹا ہے، تمہارے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی بیوی ہے اس کی، ذمہ داری اٹھائی ہے تو فیصلہ بھی اسے خود ہی لینے دو۔ اور اتنا گبرو جوان تمہیں کہاں سے چھوٹا نظر آتا ہے؟ اس بار اس نے ایک بار پھر اس کے سینے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ میرے لیے ہمیشہ چھوٹا ہی رہے گا۔ وہ مسکرائی تھی جبکہ اب وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھر اب تو کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ محبت سے بولا تھا۔ میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ اس نے فوری شکوہ درج کرایا تھا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ سمرا، میں کچھ دنوں سے نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ بجھی بجھی سی ہیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ سوالیہ بولا۔ جی مصطفیٰ، سب ٹھیک ہے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ مما نے کچھ کہا ہے؟ وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ وہ دونوں شام کے وقت بالکنی میں کھڑے تھے۔ بالکل بھی نہیں۔ آنٹی کا رویہ اگر میرے ساتھ بہت اچھا نہیں ہے تو اب وہ مجھے کچھ کہتی بھی نہیں ہے، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ میں بات کروں گا مما سے۔ نہیں مصطفیٰ، کچھ چیزوں اور زخموں کو بھرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ رشتوں میں زور زبردستی نہیں کی جاتی، انہیں بس ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وقت خود قدر کرا دیتا ہے۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے اور اب مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ عریشہ اپنی کرسی پر بیٹھی فائلز پلٹ رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ آخر اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ مجتبیٰ، ذرا میرے آفس میں آؤ۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا۔ مجتبیٰ اندر آیا، آنکھوں میں ہلکی سی الجھن لیے، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ بیوی نے باس کی کرسی پر بیٹھ کر کیا بات کرنی ہے۔ جی میم، اس نے قدرے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، جیسے باقی سب امپلائیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کچھ دنوں سے واپس مصطفیٰ کے گھر شفٹ ہو گئی تھی، اس سے بھی چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عریشہ نے نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھ وہ فوراً چہرے پر سختی لا کر بولی، یہ رپورٹ تم نے بنائی ہے؟ اس نے میز پر رکھی ایک فائل اس کی طرف سے کائی۔ مجتبیٰ نے فائل کی طرف دیکھا، پھر عریشہ کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے سمجھ رہا ہو کہ یہ سرزنش صرف آفس والی نہیں، کہیں کچھ اور بھی چھپا ہے۔ جی میم، میں نے ہی بنائی ہے۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اس نے قدرے محتاط لہجے میں کہا۔ عریشہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ہاتھ باندھ لیے۔ تمہاری پرفارمنس پچھلے کچھ دنوں سے نیچے جا رہی ہے مصطفیٰ، ذرا پروفیشنل رہو۔ ذاتی زندگی کا اثر آفس ورک پر نہیں پڑنا چاہیے۔ مصطفیٰ نے تھوڑی دیر چپ رہ کر نظریں جھکا لیں، پھر ہلکی آواز میں بولا، جی میم، کوشش کروں گا۔ عریشہ کا دل چاہا کہ سب کچھ بھول کر اس کے قریب چلی جائے، مگر باس کا رعب برقرار رکھتے ہوئے اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اچھا تم جاؤ اور دوپہر تک یہ رپورٹ ریویو کر کے دوبارہ جمع کرواؤ۔
مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ اوکے میم۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف جانے لگا تو عریشہ نے قدرے نرم آواز میں پکارا، اور سنو۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا۔ عریشہ کی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت ابھری۔ لنچ ٹائم میں میرے ساتھ کینٹین چلنا، مجھے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گیا تھا۔ اوکے میم۔ وہ سر ہلا گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا اور عریشہ نے مسکرا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، ایک گہری سانس لیتے ہوئے جیسے خود کو بھی تسلی دی ہو۔ وہ ایک نتیجے پر پہنچ چکی تھی اور اپنے فیصلے کو لے کر مطمئن تھی۔ وہ دونوں الگ دنیا کے رہائشی تھے۔ شام کا وقت تھا۔ مصطفیٰ آفس میں تھا، عریشہ بھی ساتھ ہی تھی۔ زنیرہ بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ سمرا لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، جبھی وہ وہاں آ گئی تھی۔ سنو لڑکی، وہ اپنی ماں کی آواز پر چونکی۔ فریحہ بیگم کے انداز ہی نرالے تھے۔ جی، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ سختی سے گویا ہوئی۔ اس عورت سے بات کرتے وقت وہ خود ہی سخت ہو جایا کرتی تھی۔ تم میں اکڑ کس بات کی ہے؟ ایک تو میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے تم نے، اوپر سے نخرے دیکھو۔ سمرا نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ سمرا کو طیش آیا تھا۔ مصطفیٰ عریشہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم خون بہا میں نہ آتی تو؟ وہ نفرت سے غرائی۔ اپنی بکواس بند رکھیں۔ اگر آپ کو برداشت کر رہی ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ آپ میرے گھر میں مہمان کی حیثیت سے کھڑی ہیں۔ انہوں نے حیرت سے اس کم صورت لڑکی کو دیکھا تھا۔ ہے کیا تم میں؟ شکل نہ صورت، کردار کی ہلکی، مردوں کو پھنسا کر شادی کرنے والی لڑکی تم؟ وہ حقارت سے بولی تو سمرا کی آنکھیں جلنے لگیں۔ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ میں اپنی بدکردار ماں پر گئی ہوں۔ شکل بھی اسی جیسی ہے اور کردار بھی۔ جو عورت اپنے عاشق کے لیے 2 بچوں کو چھوڑ کر جا سکتی ہے، میں اس ماں کی بیٹی ہوں، سمجھی آپ؟ وہ تیز لہجے میں شدت سے غراتی، بھاگنے کے انداز میں گھر کے بیرونی حصے کی جانب بڑھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جنہیں وہ ہاتھ کی پشت سے رگڑتی جا رہی تھی، جبکہ فریحہ بیگم سناٹے میں آ گئی تھی۔ ہیلو مصطفیٰ، اس کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ جی سمرا کہیں۔ وہ مصروف سا بولا، اگر ذرا غور کرتا تو وہ ضرور ٹھٹک جاتا۔ آپ بزی تو نہیں ہیں؟ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کے اکھڑے اکھڑے انداز پر ٹھٹک گیا اور فائل اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دی تھی۔ آپ بولیں۔ عریشہ کی والدہ کا آپ کہیں اور انتظام کر دیں، میں انہیں اس گھر میں 1 سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر یہ یہاں رہیں گی تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ دوسری طرف مصطفیٰ حیران و پریشان سے رہ گیا تھا، آخر اس کی بیوی اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی تھی؟ وٹ سمرا، آر یو اوکے؟ ہوا کیا ہے؟ وہ تیزی سے اٹھتا کرسی کی پشت سے اپنا کوٹ اٹھا کر پہن چکا تھا۔ سمرا کی سانس اب بری طرح سے پھول رہی تھی، گویا جواب دے گیا ہو۔ بس میں جو کہہ رہی ہوں آپ وہ سن لیں۔ مجھے عریشہ اور اس کی ماں دونوں ہی اس گھر میں برداشت نہیں ہیں۔ یہ دونوں اب میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ اب رونا بھی شروع کر چکی تھی۔ مصطفیٰ کو ٹینشن نہیں آن گھیرا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آفس سے نیچے آیا تھا، جہاں گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی کھڑا تھا۔ اس نے خود ڈرائیو کرنے کے بجائے ڈرائیور کو اشارہ کیا تھا۔ ریلیکس، ایسا کیا ہو گیا جو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ ڈونٹ پینک، میں گھر آ رہا ہوں، رونا بند کریں۔ وہ پیشانی مسلتا اچھا خاصا پریشان ہوا تھا، کیونکہ سمرا کبھی اتنا ہائپر نہیں ہوتی تھی۔ یقیناً کوئی بڑی بات تھی۔ وہ راستے سے عریشہ کو بھی گھر پہنچنے کا میسج کر چکا تھا۔ جاری ہے۔ ای بک کی بکنگ کرانے کے لیے فیس بک پیج کے ان باکس سے رابطہ کر لیں۔ میں نے پیج کا لنک پہلے کمنٹ میں پن کر دیا ہے۔ 15 مئی کے بعد ناول